السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ توفیق الہی کب اور کیسے ملتی ہے اور کس کو ملتی ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ رب کے پیغام کو پہنچا دینا رسول کا کام ہوا کرتا ہے، اور اس پیغام کو مؤثر بنا دینا یہ رب تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کا امر اور اس کا حکم ہوا کرتا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کے پیغام کو انسانوں کے دل تک پہنچا دیا تو رب تبارک و تعالی نے اس کے دل کو اس طرف مائل کر دیا۔ یہ مائل کر دینا یہی توفیق الہی کہلاتا ہے۔ اور یہ کس کو نصیب ہوتا ہے اور کب نصیب ہوتا ہے؟ رب نے فرما دیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پر چلنے کے لیے، یعنی یہ صراط مستقیم کا راستہ جو نبی نے اس تک پہنچا دیا ہے، اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے محنت کرے گا، کوشاں ہوگا، تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پھر ہم اس کو راہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن کر دیتے ہیں، منزل مقصود تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ کلمہ پڑھا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، معلوم ہوا کہ توفیق الہی نہیں ملی۔ اور ایک شخص کلمہ پڑھا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور دیگر فرائض الہی کی انجام دہی بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے توفیق الہی اس کو میسر آ گئی، اللہ نے اس کے لیے توفیق کے دروازے کھول دیے۔ یہ ہر کام کو چھوڑ کر، اذان کی آواز آئی اور ہر کام کو چھوڑ کر اور پس پش ڈال کر یہ نماز کے لیے دوڑ پڑتا ہے، یہی تو توفیق الہی ہے جو رب تبارک و تعالی نے اس کو عطا کی ہوئی ہے۔ میں اپنے سامعین سے یہ اپیل کروں گا، درخواست کروں گا، اور اللہ کا واسطہ دے کر کے کہوں گا کہ اپنے رب سے نیکی کی توفیق ضرور مانگا کریں اپنی دعاؤں میں، اور یہ دعا ضرور کر لیا کریں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ جو حق ہے، سچ ہے، یا اللہ وہ ہم کو سجا دے اور اسی کی پیروی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور جو جھوٹ ہے، باطل ہے، حق نہیں ہے، یا اللہ وہ بھی ہمارے اوپر واضح کر دے اور اس سے تو ہم کو بچائے رکھیو۔ یہ دعا کثرت سے آپ کیجیے، انشاءاللہ تعالی انہ سمیع قریب مجیب الدعوات۔ وہ دعاؤں کا صرف سننے والا نہیں بلکہ قبول کرنے والا بھی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرے سامعین میں جو بھی اس دعا کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں یہ دعا قبول فرما لے۔